जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए, कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो ज़रूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक़्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक़्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक़्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते हैं कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्ज़ों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज़्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट? तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। बता कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज़ हमारे पास है। तो उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली थी और हमारी ज़िंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफ़ा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर्स नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है? जिनके पास कोई टीचर नहीं है वो उस लिंक को ज्वाइन करेंगी, और वहाँ पे फौजिया जो है इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुलाइज करते हैं ना तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। कि आप देखें जैसे हमारे मुल्क में भी दो सियासी जमातें हैं ना, आप सोचें फॉर एग्जांपल एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। तो बड़े सरदार ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी, ठीक है? तो आप ज़रा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था, अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी, और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज़्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है, और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे, और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें, नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान के जमात में आ जाता तो बस अब मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसकी आप सोचें, इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से।
تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لے کے آتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، اس زمانے کی عورتوں کو تو اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں تھے، وہ تو اس طرح سے رہتی تھی. آپ سوچیں ذرا کہ اس زمانے کی عورت ہے اور سردار کی بیٹی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو مجھے کن کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا. دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا اس وقت جس وقت اسلام بالکل نیا نیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ بہت پاپولر بھی تھے کیونکہ ان کے فادر جو تھے نہ صرف سردار تھے بلکہ یہ بہت سخی تھے. جب کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے نا تو پورا قافلے کا کھانے پینے کا ان کی سارا خرچہ جو ہے نا یہ خود دیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ مشہور بھی ان کی مطلب اچھی صفت کی وجہ سے یہ مشہور تھے. اب جب یہ اسلام لے آتی ہیں تو اس کے بعد جو ان پہ ظلم ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ ایک خوبصورت ان کا گھر، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا یہ اسی طرح سے ان کا حالات بھی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ سب پہ ہی ہو رہا تھا، تو پہلی دفعہ ہجرت حبشہ کا جب حکم ملا نا تو اس وقت یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، سارا اپنا گھر بار چھوڑ کے. کہتی ہے اب آگے جا کے نا انہی کے الفاظ میں کوشش کروں گی آپ کو، یہ اپنی سٹوری خود بتاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، ایک ایسا ملک جہاں پہ کبھی گئے ہی نہیں ہیں، اور کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کیا کیسے زندگی گزاریں گے، کچھ نہیں پتا. اور دونوں میاں بیوی جب پہلی ہجرت ہوئی تھی اسی طرح سے یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے. کہتے وہاں جا کے ان کا دل تو ڈیفینیٹلی نہیں لگنا تھا، تو سارا وقت ان کو نا مکہ کی یاد آتی تھی. اور جتنے بھی لوگ مہاجر تھے وہاں پہ چلے گئے تھے ان کو یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے واپس جائیں. اور کہتی محبت اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہم جائیں واپس، خانہ کعبہ کا طواف بھی وہیں پہ کرتے تھے اور پھر رسول اللہ کو بھی دیکھنے کا ان کو یہ تھا کہ ہم انہی کی صحبت میں رہیں. لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے، اب کہتی ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے حبشہ میں آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنے شروع ہوئیں. اب آج کل کی طرح کا زمانہ تو نہیں تھا، خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب مکہ کے حالات جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئے، لوگ کافی جو اسلام میں آ رہے ہیں. حضرت عمر اسلام میں آگے، حضرت حمزہ آگے ہیں، تو وہ تو طاقتور تھے نا اتنے زیادہ، تو ان کی وجہ سے اب لوگوں پہ ظلم ہونا بھی کم ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ہم اتنے خوش ہوئے تو کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ ارادہ کیا کہ اچھا ہم واپس چلتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ اب ظلم اور زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے کہ اب لوگ اور زیادہ اسلام میں آئیں گے، تو وہ ان کو روکنا چاہتے تھے کسی نہ کسی صورت میں. تو جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عرصہ یہ وہاں پہ رہے، مکہ میں رہے، کہ مسلمانوں کے حالات تو کسی حالت میں بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو جا سکتا ہے وہ مدینہ کی طرف چلا جائے. اب یہ بیان کرتی ہیں، اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اونٹ لے کے آتے ہیں سواری کے لیے، اور ان کا چھوٹا ایک بیبی تھا، ساتھ بیٹا تھا. تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا، ہم لوگ، اور خود میرے گود میں میرا بیٹا تھا اور اونٹ کی نکیل لے کے وہ چلنا شروع ہو گئے. تو کہتی ہے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میرے قبیلے بنو مخزوم، میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے پورے قبیلے کے لوگ. اچھا اب انہوں نے کیا کہا، کہتے کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے انہوں نے اونٹ سے اتارا اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کہتے جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی. ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو
उधर खींच रहे थे और दूसरे कबीले के लोग उधर खींच रहे थे। कहती है मैं एक तो खौफजदा इतनी थी और इतनी तकलीफ में मैंने जब देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, और मुझे ये था कि ये कहीं अल्लाह ना करे फौत ही ना हो जाए, कि इतनी ज़ोर से दोनों कबीले के लोग उसको, कोई उधर से खींच रहा कोई उधर से खींच रहा। तो कहती है मैंने कहा कि इसको ले जाओ, आप इसको दे दो, कोई बात नहीं, इनको मेरा बच्चा ताकि बच जाए। कहती है तो बनु असद के लोग मेरे बच्चे को ले गए और मेरे खामन जो है वो अकेले मदीना की तरफ चले गए, हिजरत कर ली, और मुझे मेरे कबीले के लोग ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए। कहती है वो दिन, और जब तक मैं वापस, वो बताती हैं कि एवरी मॉर्निंग मैं सुबह उठती थी और जाके उस जगह पे जहाँ पे मेरा बेटा और मेरा खामन मुझसे जुदा हुए थे, वहाँ पे जाके मैं सारा दिन बैठ के रोती थी और मैं याद करती थी, और फिर शाम को बस लेटने के लिए, सोने के लिए घर आती थी। कहते 1 साल तक मैं मुसलसल तड़पती रही हूँ, रोती रही हूँ और जाके वहाँ पे बैठती रहती थी। तो एक दिन मेरे कज़न ने देखा, बार बार वो देखता होगा कि ये आती है या फिर रोती है, फिर इस तरह उनकी हालत, जो आप सोचो कि रो रो कि उनकी हालत क्या हुई होगी, तो उसको उन पे तरस आ गया। अब देखिए जो कज़न था वो भी तो सरदार ही फैमिली का था ना। तो कहती है उसने फिर जाके अपने कबीले के लोगों से ये बात की कि देखो अब तुम जाने दो। अब 1 साल में गुस्सा भी उनका कम हो गया हुआ था कि तुम क्यों इसको रोके हुए, उसको जाने दो। तो वो मान गए। कहती मेरे कज़न ने आके जब कहा कि वो मान गया तो तुम जा सकती हो मदीना अगर तुमने जाना है। तो कहती है मैंने फिर रोना शुरू किया कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा बच्चा इधर है, मेरा इतना छोटा बच्चा है, मैं इसको छोड़ के वहां चली जाऊँ, मुझे तो खबर ही नहीं होगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो उसको तरस आया, फिर उसने उनके कबीले के जाके लोगों से बात की कि इसको, इसका बच्चा बेचारी को दे दो, तड़प रही है, रो रही है, तुमने इसके बच्चे को लेके क्या करना है। उन्होंने फिर मान लिया इसका बच्चा। जब उम्मे सलमा कहती है कि मेरा बच्चा जब उन्होंने मुझे वापस दिया, तो उसी लम्हे मैंने सवारी का बंदोबस्त किया और मैं अकेली, कहती हैं कि खुदा कसम इस ज़मीन पे मेरे और मेरे वो मासूम छोटे बच्चे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, और अकेली वो निकल गई मदीना की तरफ। आप सोचें उस ज़माने की औरतों की जब हम बात करते हैं कि किस किस्म की बहादुर औरत थी। तो कहती है कि मुझे रास्ते में फिर उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, अकेली क्योंकि जा रही थी। तो कहती है मैंने बताया किस तरह से मैं अपने हस्बैंड, मेरे वहाँ पे मदीना में है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। तो इस तरह से सारा वाक़या मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें मदीना तक छोड़ के मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो कहती हैं कि वो बयान करती हैं कि कहती हैं, उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह की कसम पूरे अरब में इससे ज़्यादा नेक दिल और शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा। कितने रातों का सफ़र था, रात को वो रुकते थे, फिर सुबह सवारी पे बैठते थे, फिर आगे चलते थे। इसी तरह से कहती हैं कि हम लोग मदीना पहुँचे और मैं अपने हस्बैंड से मिली, और वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था जब मैं अपने हस्बैंड से मिली और हम खैर से इकट्ठे रहने शुरू हुए। तो इस तरह से जब ये अपने हस्बैंड को मिली हैं, तो इनके हस्बैंड जो थे ना, वो भी मतलब सहाबा में बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंद करते थे उनको सारे। तो कहती है कि हम हंसी खुशी रहना शुरू हुए। फिर बदर की जंग अनाउंस जब हुई है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बदर में गए और वहाँ से कामयाबी के साथ वापस आए। उतनी मीनवाइल इनकी और भी औलाद पैदा हो गई। कहती है उसके बाद ओहद की जंग होती है, तो ओहद में भी इनके हस्बैंड शरीक होते हैं, लेकिन उसमें उनके खामन को पाँव पे एक ऐसा ज़ख़म, काफ़ी गहरा ज़ख़म हुआ। तो कहती जब वो वापस आए, उसका इलाज किया, ऊपर से ज़ख़म जो है वो हील हो गया, लेकिन कुछ साल के बाद या कितने अरसे के बाद कहती वो ज़ख़म जो अंदर वाला था वो दोबारा से निकल आया, और उसकी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और उसी तकलीफ़ में बेसिकली उनकी वफ़ात हुई 4 हिजरी में। अब कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब बहुत तकलीफ़ में थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने बताया था कि जब भी कभी कोई ऐसी तकलीफ़ में होता है कि जब उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नेमत अता की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमत उससे ले लेते हैं, तो उस वक़्त अगर वो ये दुआ पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिनहा।
اچھا یہ والی دعا جو ہے نا یہ دو طرح سے آپ کو ملے گی. ایک جگہ پہ آئے گا اجورنی بھی لکھا ہوا ہے اور وَأَخْلِفْ لِي بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب سب ایک ہی ہے، اس لیے مطلب چینج نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کا اجر عطا کرنا. وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے بہترین نعم البدل، نعم البدل ویسے بہترین کو کہتے ہیں نا، کہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، مطلب بہترین اجر دینا اس کا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے پوچھنے کے لیے، تماداری کے لیے آتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آئے، ابھی وہ گھر واپس نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. تو کہتی ہیں وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کا دفنانے کا سارا انتظام کیا. تو کہتی ہیں کہ فوراً ہی نا میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے سچویشن ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نعمت انسان سے چھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے. تو کہتی ہے میں دعا پڑھنے لگی نا تو میرا دل رک گیا، جیسے مجھے لگے کہ نہیں میں نہ پڑھوں، مطلب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرے خامن سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں مل سکتا. جیسے کہتی میرا دل نہیں مان رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے یہ دعا پڑھ لی. اور کہتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ کہتی ہیں کہ میری عدت کا ٹائم ختم ہوا تو اب صحابہ میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی. سب کو یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کا اور ان کا کیسے سارا بندوبست ہوگا. تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جیسے نکاح کا پیغام آتا ہے تو کہتی ہے میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو کہتی ہے میں نے پھر بھی انکار کر دیا. اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور کہتی ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے انکار جو کیا کہ دیکھیں میں اس لیے انکار کر رہی ہوں، 3 وجوہات. اب دیکھیے کتنی کیوٹ بات لگتی ہے کہ 3 وجوہات ہے. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زبان کی تیز ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تو گناہ گار ہو جاؤں گی، میری تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بچنی، تو میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا چاہتی. اچھا نمبر 2 یہ کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. نمبر 3 یہ کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، اب مجھے چاہت بھی نہیں رہی ہے شادی کی. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری زبان میں عافیت دے دے اور زبان کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی. اچھا دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، تو اب میری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں. اچھا نمبر 3 یہ کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو انہی کی خاطر تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری لے سکوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی. تو یہ جب جواب ملا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے مان لیا اور میرا پھر اس طرح سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. تو 4 ہجری کے آخر میں پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں، امہات المومنین میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھیے سب سے یہاں پہ ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا. اگر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو آپ پلیز شیئر کر دینا، نہیں تو میں حرم سے کہہ دوں گی کہ حرم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ شیئر کر دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں. بہت آسان ہے، آپ میرا خیال ہے گوگل میں بھی ڈالیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو سب کو آتی ہے. تو آگے والی دعا بھی میرا خیال ہے ساتھ نکل آئے گی، لیکن انشاءاللہ حرم بھی پوسٹ کر دے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کے واقعات ہیں، اور اس طرح سے ام المومنین جو بھی امہات المومنین ہیں یا صحابیات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تاکہ ہمارے اسی طرح سے علم میں اضافہ ہوتا رہے. تو اب جناب ہم کہہ رہے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ ابراہیم. سورۃ ابراہیم جو ہے نا یہ ہے مکی دور کی بالکل آخری دور کی ہی سورہ ہے، اور یہ 2 ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، آدھی آدھی جیسے نازل ہوئی ہے.
اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تو وہاں سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم ہے۔ یہ علامت کے طور پہ یہ نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 28 اور 29 جو ہے نا، یہ دو آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے، جو بدر میں وہ قتل ہوئے، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کا زیادہ تر آپ دیکھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جیسے سورۃ رعد کا تھا نا، اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل دے دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کو، دیکھو کیوں قرآن نازل کیا تھا، یہ دیکھو قرآن جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو۔ ایک ایک چیز آپ کو اتنی پیاری لگے گی۔ اور پہلی آیا جو ہے نا، آنیسٹلی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ ہی بات کرتے رہے نا، اور اس لیے بات کرتے رہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی تو زندگیوں کے سارے اندھیرے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، رسول اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتابٌ انزلناہ الیکا، کہ کتابٌ، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، کس کو؟ اس کتاب کو، الیکا، آپ کی طرف۔ اب دیکھیں اس سے پہلے سورۃ رعد میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نبی نہیں مانتے، مطلب رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری کس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے دیکھے، ہم نے حضرت سلیمان کا جو واقعہ پڑھا تھا، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو۔ جب سبا کا تھا کہ وہ تخت لے کے آنا ہے، تو ایک جن تھا، فرید کے نام سے تھا نا وہ جن، وہاں پہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں وہ لا سکتا ہوں تخت، اور حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کب، مطلب کیسے لا سکتے ہو، کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو اتنی دیر میں میں لے آؤں گا۔ تو ایک شخص وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، غور کریں، انڈرلائن کریں، جس کو کتاب کا علم تھا نا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا تھا۔ تو یہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیکا، کہ یہ کتاب جو ہم نے